الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 18 ذی الحجۃ الحرام یوم شہادت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور آج کشمیر کے ایک بلند مقام پر گنگا چوٹی جسے کہا جاتا ہے موجود ہیں ہم۔ یہاں سے انشاءاللہ العزیز ہم اپنے ناظرین کو امیر المؤمنین مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، آپ کی کچھ فضائل انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تو عثمان ہے، آپ کی کنیت ابو عمر اور ابو عبداللہ بھی ہے، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ دار بھی ہیں۔ ہو سکتا ہے تجسس پیدا ہو، وہ کیسے؟ تو سنیے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو پیاری پھپھی جان ہے حضرت ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ عظیم ہستی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نانی جان ہے۔ جی ہاں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پھپھی عثمان غنی کی نانی ہے، یعنی یہ ان کے نواسے ہیں، تو یہ ایک رشتہ داری کا تعلق بھی الحمدللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کا ہے۔ اور مزید عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں آپ کو بیان کرتا چلوں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذی النورین کہا جاتا ہے۔ ذو النورین کا معنی ہے دو نور والا۔ اب یہ دو نور والا آپ کو کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی بہت ساری توجیحات علماء نے بیان کی ہیں۔ صحابہ آپ کو ذو النورین کہا کرتے تھے، بلکہ میں بیان کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی بارگاہ میں کچھ لوگ حاضر ہوئے اور آ کر کہا، مولا کائنات آپ عثمان غنی کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ آپ ان کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا، میں ان کے بارے میں کیا رائے رکھوں؟ آسمان کے نورانی فرشتے بھی ان کو ذی النورین کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، جن کے چرچے آسمانوں پر بھی ہوں، نورانی فرشتے جن کو ذی النورین کہتے ہوں، مولا کائنات جن کو ذی النورین کہتے ہوں، تو وہ کیسے ذی النورین نہ ہوں؟ اور ذی النورین کا معنی ہے دو نور والا۔ اب یہ آپ کو ذی النورین دو نور والا کیوں کہا جاتا ہے؟ ایک وجہ تو یہ ہے کہ آپ کے نکاح میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دو صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے نکاح میں آئیں، تو حضور نور، حضور کی آل نور، حضور کی اولاد نور، دونوں بیٹیاں نور، تو دونوں بیٹیاں جس کے نکاح میں گئیں وہ دو نور والے ہو گئے۔ اور ایک اور اس کی میں وجہ بیان کرتا چلوں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیامت کے دن جب جنت میں داخل ہوں گے، روایات میں آتا ہے کہ آپ کے استقبال کے وقت دو نور جگمگائیں گے، اس وجہ سے بھی آپ کو ذی النورین کہا جاتا ہے۔ بہت ہی فضائل ہیں، اگر ہم گفتگو کریں تو اس کے لیے گھنٹوں کیا زندگیاں درکار ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بہت غنی تھے، سخاوت کرنے والے تھے، جہاں پر بھی جب بھی اسلام کے حوالے سے، مسلمانوں کی مدد کے حوالے سے کوئی بھی ضرورت درپیش آئی، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی راہ میں مال قربان کیا۔ غزوہ تبوک کا واقعہ ہے کہ کھانے پینے کی اشیاء ختم ہو گئی، صحابہ کرام پریشان ہو گئے اور کمزوری بھی ظاہر ہونے لگی۔ یہ دیکھ کر منافقین ہنسنے لگے، مذاق اڑانے لگے اور باتیں کرنے لگے کہ اب یہ مسلمان ختم ہو جائیں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا تو آپ نے غیب کی خبر دیتے ہوئے فرمایا کہ آج غروب آفتاب سے پہلے پہلے اللہ تمہاری مدد فرمائے گا۔ راوی روایت کرتے ہیں کہ یہ بات جب ادھر ادھر پھیلی، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں تک پہنچی، تو آپ نے فوراً 7 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ تبوک والوں کی طرف روانہ کیا اور وہاں پہنچائے۔ اب جب سب کی مدد ہو گئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، پوچھا کہ یہ کس نے بھیجے ہیں؟ کہا کہ عثمان غنی نے یہ ساز و سامان بھیجا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا،
روایات میں آتا ہے کہ اتنا اٹھایا کہ دونوں ہاتھ مبارک سر مبارک سے بھی بلند ہو گئے، اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی عثمان سے راضی ہو جا۔ بہت پیاری ہستی ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، بہت پیاری ذات ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ایک فضیلت ان کی اور بتاتا چلوں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الحیاء من الایمان، حیا ایمان سے ہے، اور پھر فرمایا کہ میری امت میں سب سے بڑا با حیا وہ عثمان ہے۔ سب سے بڑے با حیا جو ہیں وہ عثمان غنی کی ذات ہے۔ اللہ عثمان غنی کی حیا کا صدقہ ہمیں بھی با حیا بنائے، اللہ ہمیں بھی با کردار بنائے، با اخلاق بنائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عثمان غنی کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔